نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے سننے والوں دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے نشست میں قربانی سے متعلق کچھ اہم باتیں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بات، آپ حضرات کے سامنے میں نے جو قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ جو تم قربانی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو ان کا گوشت اور پوست نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ رب العزت کو وہ تقوی پہنچتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہو۔ تو اس حدیث کے اندر قربانی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ذکر ہے، وہ ہے اخلاص، کہ قربانی میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے فقہائے امت نے یہ تصریح فرمائی ہے کہ اگر کسی جانور میں 5 شریک ہے اور ان میں سے کسی ایک کی نیت بھی گوشت کھانے کی ہے تو سب کے طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے اندر سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ اخلاص نیت کی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ جو لوگ قربانیاں کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا قالوا فما لنا فیہ یا رسول اللہ، ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے آپ حضرات کو ایک نیکی ملے گی۔ اس سے قربانی کی فضیلت واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال گزارے اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی۔ تو اس سے قربانی کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ مقرب عمل وہ خون بہانا ہے۔ اب ایک شبہ جو ملحدین و مستشرقین کرتے ہیں اس کو ذکر کروں گا اور پھر اس کا مختصر جواب، پھر جو قربانی کے متعلق چند ضروری مسائل ہیں 1-2 وہ بھی ذکر کروں گا۔ مستشرقین و ملحدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو ہر سال قربانیاں ہوتی ہے، لاکھوں جانور اس میں ذبح ہوتے ہیں، اگر اس کے بجائے کسی کو یہ روپے نقد دیتے تو اس سے غریب کی جو ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو جاتی اور اس کو ثواب بھی مل جاتا۔ تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ جس طرح دیگر عبادات ہے، مثلا نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اب اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ بھئی میں نماز ہی پڑھوں گا زکوٰۃ نہیں دوں گا، تو جس طرح نماز زکوٰۃ کا بدل نہیں بن سکتا، اسی طرح قربانی بھی ایک واجب فرض عمل ہے، نفلی صدقہ اس کا بدل نہیں بن سکتا۔ مثلا ایک آدمی نفل پڑھ رہا ہے اور فرض ترک کر رہا ہے تو نفل کا ثواب تو اس کو ملے گا،
لیکن فرض کے چھوڑنے کی وجہ سے یہ گناہگار ہوگا۔ اسی طرح ایک آدمی وہ لاکھوں روپے خرچ کرے، صدقہ کرے، تو اس کا نفلی ثواب تو اس کو ملے گا، لیکن فرض کے ترک کرنے کی وجہ سے، قربانی نہ کرنے کی وجہ سے یہ شخص گناہگار ہوگا۔ تو حاصل جواب کا یہ ہے کہ ہر عمل اس کا ایک الگ حیثیت ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہر عمل کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہوتا ہے اور ایک روح ہوتا ہے۔ وہ روح تب حاصل ہوتا ہے جب آپ اس ظاہری ڈھانچے کا ارتکاب کر لے، اس پر عمل کر لے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، ایک اس کا ظاہری ڈھانچہ ہے، ایک اس کا روح ہے۔ تو آپ کو نماز کی روحانیت تبھی حاصل ہوگی کہ جب آپ نماز ادا کریں۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، ایک اس کا ظاہری ڈھانچہ، اس کا روح ہے، تو آپ کو اس کی روحانیت تب حاصل ہوگی جب آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ تو اسی طرح قربانی اس کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہے، اس کا روح ہے، تو آپ کو اس کی روحانیت تبھی حاصل ہوگی جب آپ قربانی کر لیں۔ جس طرح دنیا کے اندر ایک آدمی یہ کہے کہ بھئی میں پانی پیوں گا، تو پانی پینا یہ کھانے کا بدل بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ تو اسی طرح ہر عمل کا ایک الگ الگ ثواب ہے، ایک الگ الگ روحانیت ہے، وہ دوسرے عبادت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اس شبے کا ازالہ تھا۔ اب یہاں پر قربانی کس شخص پر فرض ہوتی ہے، اس کا نصاب کیا ہے؟ تو اس کا جو نصاب ہے وہ 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت۔ مال تجارت کے لیے پھر 2 شرطیں ہیں کہ بنیت تجارت، ایک آدمی نے ایک چیز خریدا ہو اور تاحال نیت تجارت باقی ہو۔ نمبر 4 نقد کیش، اور نمبر 5 ضرورت سے زائد سامان۔ اب اگر کسی کے پاس سونا بھی ہے، مثلا 1 تولہ، چاندی بھی ہے، نقد کیش بھی ہے، مثلا 10، 5، 50 روپے، ضرورت سے زائد سامان بھی ہے، تب یہاں پر آج کل فتویٰ وہ صاحبین کے قول پر ہے جس کو کہتے ہیں ضم بالاجزاء، ان سب کو ملایا جائے گا کہ ان سب کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی یا نہیں۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے تو اس شخص پر قربانی لازم ہوگی۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو نہیں پہنچتی تو پھر اس شخص پر قربانی لازم نہیں ہوگی۔ اسی طرح 5ویں چیزیں ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہے کہ پورے سال میں ایک مرتبہ بھی اس کے استعمال کا نوبت نہ آتا ہو تو یہ ضرورت سے زائد سامان ہے۔ گناہ کے جتنے آلات ہیں، ٹی وی، ڈش، VCR، یہ سارے ضرورت سے زائد ہے۔ آج کل ایک اور مسئلہ وہ بہت حضرات پوچھتے رہتے ہیں کہ جس کے پاس 50,000 60,000 کا موبائل ہو تو آئے اس پر قربانی ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ موبائل اس کا بنیادی مقصد وہ بیانات سننا ہو، دینی معلومات حاصل کرنا ہو، تو اب یہ ضرورت میں داخل ہوگی، پھر اس پر قربانی لازم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر موبائل سے وہ غلط چیزیں دیکھتا ہو، غلط فلمیں دیکھتا ہو، غلط کاموں میں استعمال کر رہا ہو، تو اس صورت میں یہ گناہ کے آلات میں شمار ہوگا۔ تو جب یہ گناہ کے آلات میں شمار ہوگا تو گناہ کے جتنے آلات ہیں وہ سارے ضرورت سے خارج ہے، ضرورت میں داخل نہیں ہے، اس پر قربانی لازم ہوگی۔ دوسرا مسئلہ جو بہت زیادہ اہم ہے کہ عام طور پر مشترکہ فیملی رہتی ہے تو وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ماں کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، تو آیا اس طرح قربانی کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی اس شخص پر لازم ہوگی جو صاحب نصاب ہو۔ اگر باپ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی لازم ہے، اگر ماں صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی لازم ہے۔ لہٰذا اگر باپ صاحب نصاب نہیں ہے، ماں صاحب نصاب نہیں ہے، بیٹا صاحب نصاب ہے، اس کے باوجود وہ باپ کی طرف سے قربانی کرتا ہے، ماں کی طرف سے قربانی کرتا ہے، خود قربانی نہیں کرتا، تو واجب کے چھوڑنے کی وجہ سے یہ خود تو گناہگار ہوگا، کیونکہ اپنے باپ کے لیے جو یہ قربانی کرا رہا ہے، ماں کے لیے کرا رہا ہے، یہ ایک مستحب عمل کرا رہا ہے، تو واجب کے ترک کرنے کی وجہ سے یہ گناہگار ہوگا۔ لہٰذا اس بات کو بہت زیادہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر باپ کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے تو اچھی بات ہے، کر لے، ماں کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، کر لے، لیکن خود واجب کو ترک نہ کرے بلکہ واجب کو ادا کرے۔ یہ تو
چند ضروری مسائل تھے۔ اب وہ قربانی کس پر لازم ہے؟ تو اس کے لیے ایک شرط ہے مسلمان ہو، دوسرا شرط ہے کہ عاقل ہو، تیسرا شرط ہے کہ بالغ ہو، بچے پر قربانی لازم نہیں ہے، اور چوتھا شرط ہے کہ مقیم ہو، لہٰذا مسافر پر قربانی لازم نہیں ہے، اور پانچویں شرط ہے کہ صاحب نصاب ہو، لہٰذا جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ باقی جو ضروری مسائل ہے وہ انشاءاللہ کل کے نشست میں ذکر کروں گا۔ کل تک انشاءاللہ انتظار میں رہنا۔ والسلام۔